ہاں جی، تو دوستو آج ہم ماگلا ہلز ٹریل 5 پہ آئے ہیں. ایک بہت خوبصورت سا پوائنٹ ہے. میرے ساتھ کشور صاحب، صفدر صاحب اور عبداللہ ہیں، اور اس ایک جگہ خوبصورت سی جگہ پہ ہم بیٹھ گئے ہیں. اور آج ہم ایک ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس ٹاپک کا نام ہے سوشل پرابلمز اینڈ دیئر سولوشنز. تو سب سے پہلے میں کشور صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں، کیا شیئر کریں گے ہمارے ویورز کے ساتھ. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو ہر چیز کی دوا میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے جیسے ہم اگر یوں اٹھائیں، ہر انسان جو ہے ایک خوابوں میں رہتا ہے. مانے خوابوں کا ٹوٹنا ہے، خواہشات کا ٹوٹنا ہے، نا امیدی ہے، احساس محرومی ہے، حقوق کی پامالی ہے، بدسلوکی ہے، عزت نفس کا مجروح ہونا ہے، رشتہ داروں اور دوستوں سے دھوکہ کھانا ہے، بے روزگاری ہے، بے بسی ہے، اور کوئی ہمدرد نہیں ہے. ان حالات کا شکار انسان کہاں جائے، کیا کرے؟ وہ سکون کی تلاش میں نکلتا ہے اور بڑے آسانی سے اپنے رنج و غم کو قطع کرنے اور درد اور شدت کو دور کرنے کے لیے ایسی راہ اختیار کرتا ہے جسے ہم اور آپ پسند نہیں کرتے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہوملیس تو پہلے ہی سے تھے یا ہوملیس ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح کے دوسرے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہیں. ان کی دوا نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں جس کا استعمال سے قطعی طور پہ جن کے استعمال سے کسی نہ کسی طریقے سے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے. مگر ان کے ہارمفل ایفیکٹس سے ناواقف ہوتے ہیں. صحیح ہے. جس میں سائیڈ ایفیکٹس، آئی سائیڈ ایفیکٹس ہے، لنگس ہے، برین ہے، اسٹامک ہے، جنرل ویکنس ہے، لاس آف میموری ہے، لاس آف ریزسٹنٹ پاور ہے، نیئر ٹو کلوز ٹو ڈائی کہتے ہیں اس کو. اسی لیے یہ پرابلم سامنے آتی ہے جسے ہم کیا نام ہے اس کا نشاور کہتے ہیں. یہ بھی ہماری جیسے لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل آتے ہیں سامنے کہ وہ انسانوں کے بیچ میں رہنا پسند ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہر جگہ سے وہ ٹھکر کھا رہا ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور کنارہ کشی تو اختیار کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے روڈز پہ یا شہر کے کونے کونے پہ ایک ٹولی بنا کے 3-4 کی ٹولی پہ وہ ہیروئن استعمال کر رہا ہوتے ہیں یا انجیکشنز بھی استعمال کر رہا ہوتے ہیں. اس طرح کی بس بالکل. تو صفدر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو نگلیکٹڈ ہیں اور کسی بھی اس طرح کی چیزوں میں ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور یہاں پہ اتنے زیادہ تعداد میں کیوں لوگ اس طرف ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ ایک وجہ تو اس کی خاندانی نظام کی کمزوری ہو سکتی ہے. دوسرا ایک جو ہوتا ہے نا کہ جب اقتصادی جدوجہد جو ہے وہ بڑی سخت ہو جاتی ہے، ذرا مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر جو آدمی اس جدوجہد میں آگے جا رہا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں کو یا ساتھ چلنے والوں کو نظر انداز کرتا ہے. وہ اس کے پاس اتنا موقع ہی نہیں ہوتا یا اتنی اس کے پاس وقت یا توجہ کی اتنی زیادتی نہیں ہوتی. فقدان ہوتا ہے کہ وہ نہیں دے پاتا، اگر دے تو خود رہ جائے. بالکل صحیح. یہ وہ اپنے مقاصد میں اتنا ڈٹرمنڈ اور ون سائیڈڈ ہوا ہوتا ہے کہ دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے تو اکنامکس جو ہے وہ دشوار ہوتی جا رہی ہے. یعنی وسائل جتنے ہیں اتنے تیزی سے، ظاہر ہے یہ وہی جو مالتھس کی تھیوری ہے کہ وسائل تو اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے جبکہ جو آبادی ہے وہ جیومیٹرک پیمانے پہ بڑھ رہی ہے. بہت اچھا. تو وہ جو ہے جب یہ سلسلہ رہے گا تو جب تک یہ بیلنس نہیں ہو اس وقت تک یہ مسائل جو ہیں یہ رہیں گے. بالکل صحیح. اور پھر یہ ہے کہ اگر معاشرے میں خاص طور پہ حکومت کی طرف سے انٹرونشن ہو تو اس کا علاج ہو بھی سکتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، ہمارے درمیان نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے عبداللہ موجود ہیں. عبداللہ آپ کیسے ہیں؟ گریٹ. اچھا، ہم آپ سے عبداللہ پوچھیں گے کہ آپ کیونکہ ینگ ہیں اور آپ اپنی ایج فیلوز کو بھی دیکھتے ہیں آس پاس،
ان میں بھی آپ کو کچھ ایسے واقعات ضرور ملتے ہوں گے جس میں لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. تو آپ ایسا کیوں فیل کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, یہ رجحان اس طرف کیوں ہے ینگ جنریشن کا, جبکہ ان کے کوئی ایسے اکنامک کرائسس بھی نہیں ہوتے؟ ان فیملیز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجوہات نہیں ہے, کافی وجوہات ہیں, اور اس کی جو مین وجہ میرے سامنے ہے وہ کچھ ایک تو وہ بچے آ جاتے ہیں جو کہ دوسروں کے پیئر پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں نا, کہ ہمارے دوست بھی کر رہے ہیں, ہر بندہ کر رہا ہے تو بہت کول لگ رہا ہے, اور یہ تو وہ اوپر سے ہماری ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس طرح کی پکچر اور ویڈیوز ڈالتے ہیں انہیں بہت لوگ کول اور سمجھتے ہیں کہ کتنا اچھا بندہ ہے, یہ سگریٹ پی رہا ہے, اس طرح منہ سے دھواں نکال رہا ہے. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور کچھ لوگ موسٹلی جو کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک تو نا ان کو بہت زیادہ ان کے ذہن پہ پریشر ہوتا ہے, اور جس طرح پڑھائی کا یا گھر کا, کہ کوئی بھی کہ ان کے ماں باپ نے ان کو اس طرح ٹریٹ کیا کہ جی آپ نے اس سے زیادہ نمبر لینے ہیں, دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن, اس طرح کرنے کی وجہ سے پھر ان کے ذہن پہ اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ ان کو پھر اور کوئی ایسکیپ نہیں مل رہا ہوتا. ان کے پھر دوست انہیں کہتے ہیں کہ تو یہ پی, بڑا مزہ آئے گا, اور پھر جب اس طرح کے ڈرگس کرتے ہیں تو پھر ان کے دماغ کو تھوڑا سکون ملتا ہے, اور وہ وقتی نشے میں چلے جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بڑا اچھا اسکیپ ہے, میں اس سے اپنی جو ہے نا مصیبتوں سے بچ جاؤں گا, لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے اور اس سے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ ان کے والدین کو بھی اس پہ مشکل ہوتی ہے. ہاں, بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا کہ جب ضرورت سے زیادہ سٹریس بڑھ جائے یا پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جائیں تو بعض اوقات بچے اس طرح کے معاملات میں آ کے فرار ڈھونڈتے ہیں. اچھا کشور صاحب, آپ نے دونوں کے خیالات سنے, صفدر صاحب کے بھی اور عبداللہ کے بھی, آپ اس سے کس حد تک سہمت ہیں یا مطلب ایگری کرتے ہیں؟ ان ادر ورڈز دیکھیں, وجوہات کے بنا پہ ہم اپنے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ہم ڈیولپمنٹ کنٹریز کی طرف جائیں اور ان کی اگر اسٹیٹکس اٹھائیں, اور جو وہ کہلاتے ہیں اپنے کو سوفسٹیکیٹڈ اور ایڈوانس سویلائزڈ نیشن کہتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اگر ان کے اوپر نظر ڈالی جائے ان کی اسٹیٹکس میں, تو پر ایئر 27 ملینس ایڈکٹ بائی ڈرگس ہوتے ہیں. اچھا, اور 89 ملین جو ہے وہ الکوہول سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 2.8 سوسائڈ کرتے ہیں, 2.8 ملین سوسائڈ کرتے ہیں. 106 ملین جو ہے وہ ایڈکشن بائی سگریٹ اسموکنگ ہے. 21,000 ڈائی ڈیو ٹو سگریٹ اسموکنگ ہے. 257,000 چلڈرنس لیگلی اور انلیگلی کلڈ بائی ایوری ایئر. مطلب یہ تو بڑی ڈرا دینے والی اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں آپ ہمیں. ہاں, اور یہ حالت ہے. اور پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھیں, ان کے پاس سب چیز ہے, اکنامیکل بھی کوئی کرائسس نہیں ہے, ان کو طرح طرح کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیسلٹیز ہے, ہر چیز پرووائڈ ہوتی ہے. اس کے باوجود 8 مرڈر ہوتے ہیں ان کے ہر 20 منٹ کے اندر. اچھا, یہ اسٹیٹکس ہے, گوگل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. صحیح. 2 ریپ کیسز ہیں 7 منٹس کے اندر. 3 رابری کیسز آتے ہیں ایوری 1 منٹ یا 59 سیکنڈ پہ. چلیں اس کو آپ تھوڑا سا وائنڈ اپ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ یہ جو اتنے زیادہ اسٹیٹسٹکس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو مطلب بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے یہ سب. ہاں, یہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فائنینشیل پریشر ہے, اکنامیکل پریشر ہے, سوشل پرابلمس ہے, فیملی ریلیشن ہے, کہ لوگ کیا کہیں گے, کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کو دبایا جاتا ہے. اندر قسم کی کمپٹیشن ہے کہ اس کا بچہ زیادہ نمبر لے گیا, تم کیوں نہیں لا سک رہا ہو, بچے کے اوپر اسٹریس ہے, پرابلمس ہے, یہ سب مان رہے ہیں. ہمارے سراؤنڈنگ میں تو یہ صحیح ہے, اور وہ وجہ ہے جو ایک دم اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتا, پاگل پن کے قریب پہنچتا ہے, تو وہ پھر انہی کے راہ پہ اختیار کرتا ہے کہ ہم جو ہے ایسے ہی کر لیں تو اسموکنگ پہ چلے جائیں, یا کیا نام ہے اس کا, شیشہ پی رہے ہوتے ہیں. یہ اسٹارٹ ہوتا ہے انیشل, اور اس کے بعد اس سے آگے بڑھتے ہیں, پھر وہ چرچ کی طرف جاتے ہیں وہ, اور پھر وہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی ڈرا دینے والی ویسے بتائی ہیں. بہرحال یہ تو ورلڈ لیول پہ تھی نا, ہم لیٹ سے پاکستان کی بات کرتے ہیں. نہیں تھی, یہ امریکہ اور یو کے کی ہے. اچھا, امریکہ. تو سر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اگر پاکستان کی یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو کیا اسٹیپس ایسے لیے جائیں کہ ہمارے ملک میں کم از کم اس کا امپیکٹ کم سے کم ہو, ہماری یوتھ ان برائیوں سے دور رہے. اس کے حوالے سے کوئی 1-2 آپ ٹپس بتائیں, پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ظاہر ہے ہر بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ماحول میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک اس کا گھر اور ایک اس کا تعلیمی ادارہ جس میں بھی وہ اس کو بھیجا جا رہا ہے.
تو ان دونوں جگہوں سے وہ انفلوئنسز لیتا ہے. اگر گھر میں اس کو سپورٹ ملے بجائے اس کے کہ اسٹریس ملے, بجائے اس کے کہ تنقید ملے, اس کو محبت ملے, اپنائیت ملے, یا شیئرنگ اس سے ہو ہر چیز کی. کسی بھی آدمی میں یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغیر کسی اسکل کے نہیں ہوتا یا بغیر کسی اچھائی کے نہیں ہوتا. ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی اچھائی, تو اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو بڑھائیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کی جو اسٹرینتھ کیا ہے, اسکل کیا ہے, بیسٹ اسکلز کیا ہے, اس کے اپنے ذات کے اندر اسٹرینتھ کیا ہے. تو اس اسٹرینتھ کو اگر اپریشیٹ کریں اور اس کو پروموٹ کریں دونوں مل کے, گھرانہ اور تعلیمی ادارہ, اور تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا نہیں. میرا خیال ہے اتنا زیادہ نہیں پھیلے گا جتنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جی سر, بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا عبداللہ, آپ تھوڑا سا اس پہ فائنل ٹچ دیں کہ یوتھ کو کیا میسج دیں گے. آپ خود یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی روٹین میں کوئی پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں جس سے ان کی لائف ان چیزوں سے دور ہو جائے. اس کا جو میرے پاس سولوشن ہے, اور میں نے جو سب سے ماخذ کی ہے, جو صدر صاحب نے جس طرح بولا کہ جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا معاشرہ جو ہوتا ہے, آپ جہاں پہ تعلیم لیتے ہیں, وہ بڑا آپ پہ اثر کرتا ہے. صحیح. تو میں جو بھی اس دور میں گزر رہا ہوں, تو میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ ہے کمپنی آپ کی بہت میٹر کرتی ہے. کیونکہ ایک زمانہ تھا میں بھی ایک برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا, جس کی وجہ سے میں نے بہت سی بری عادتیں بھی اپنائیں اور اتنا اچھا نہیں رہا میرا. لیکن اب میں نے ایک چیز یہ نوٹ کیا کہ اگر آپ کو یہ بھی ہونا کہ اگر میں ان کو چھوڑوں گا تو انہیں برا لگے گا, تو انہیں برا لگنے دیں. آپ کو ایک ہی زندگی ملی اور آپ دوسروں کو اچھا اور برا لگنے کے لیے نہیں آئے, آپ اپنی زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں. اگر کسی کو برا لگتا ہے کہ وہی آپ چھوڑ کے جا رہے ہو اسے, تو آپ چھوڑ دو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, کمپنی آپ کو سب سے زیادہ جو ہے نا افیکٹ کرتی ہے. اور پھر اسی لیے بچے سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے بہت ایکٹیو رہتے ہیں, رات کو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی, گیم سے لگے رہتے ہیں. اگر ان کی کمپنی اچھی ہو نا, تو پھر وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے اور وہ زیادہ اچھے طرح سے نا گروم ہو پائیں گے. بہت اچھی بات کی بیٹے آپ. جی بہت اچھا بتایا آپ نے عبداللہ. اچھا کشور صاحب, آپ اب اس کو نا کنکلوسیو ریمارکس دیجیے اس پہ, تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں, اور پھر اندھیرا بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ بالکل مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے. بتائیے. جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. بات دراصل خواہشات کی ہے, اور دل بھی ہے, اور دل جو ہے وہ آپ کو خواہشات کو جنم دینے کی جگہ ہے, اور وہ نئے نئے چیزوں کو جنم دیتا ہے. اور پھر وہ ایسے جنم دیتا ہے کہ اس کو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر مایوسی کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. اور پھر غالب نے یہ بھی کہا ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. تو انسان صرف اپنے لیے ہی جیے گا تو یہ تو سوشیالوجی کے اندر ہے نہیں. انسان کو تو چاہیے وہ دوسروں کے لیے جیے, دوسروں کا فائدہ پہنچائے, اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے, برائیوں کو روکنے کی بھی کوشش کرے. یہی آپ کو مذہب بھی سکھاتا ہے. لیکن یہ کر نہیں پاتے لوگ, اس کا افسوس ہے. نیکسٹ جب ٹاپک پہ ہم اسی پہ آئیں گے تو اس کے کنٹرول کے وجوہات تلاش کریں گے, کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے. اس کی پھر ایپیسوڈ 2 ہم دوبارہ ریکارڈ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ صفدر صاحب, کشور صاحب اور عبداللہ, بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.